اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا، میں ابھی ایک ایسا ویڈیو بنایا جس میں میرے نوجوان بچے انڈیا جانے کے بعد، میں 10 دن بعد انشاءاللہ نکل جاؤں گا، تو میں انڈیا جانے کے بعد ڈور ٹو ڈور، یعنی مسجد سے مسجد تک، دوسری مسجد سے پہلی مسجد تک، یعنی اول اور آخری جیسی مسجدیں جو مجھے میرے مسافت کو طے کرنے کے لیے میرے قدم ڈالوں گا میں، اور کامیابی کی اور نکلوں گا، اور جنت کو جو ہے آپ کے سامنے اللہ کے دین میں ہے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ میرا عزم ہے اور یہ میرا ارادہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اس واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر بات جو کہتا ہوں میرے ویڈیوز آپ ڈھونڈ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کل میرے حادثے میں میں اللہ کو بھولا نہیں، لیکن میں جیسا ہی گرا، میرے آنکھ کے اوپر یعنی بالکل زخم آ گیا، میرے یہ ماتھا پورا سوجن آ گئی، اور یہ ناک کے خون ہے اور یہاں خون ہے۔ میں اس واسطے نہیں دکھانا چاہتا کہ آپ کو میرا چہرہ اچھا نہیں لگے گا، اور میں توبہ کیا۔ میری بہت حماقت تھی ایک زمانے میں کہ ہم لوگ بہت اسمارٹ ہیں، ہمارے دوست پورے ماشاءاللہ بہت ہینڈسم تھے، پورے ہیروز جیسے تھے، میرے سرکل کے سارے مسلمان تھے، ہم غیر بھی آتے تھے، غیر بھی بہت اچھے ہینڈسم تھے بہت سارے، میں یہ انکار نہیں کرتا، لیکن جو بات ہمارے چہروں کے نور میں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، کلمے کی، یہ ہماری لائٹ تھی۔ تو میں پچھلے ویڈیو میں اجے دیوگن کو، سلمان خان کو اور ٹائیگر شرف کو، ان لوگوں کے بھائی برے نیوز سننے میں آتے ہیں۔ ہم تو بامبے میں نہیں رہتے، یہ گاسپ آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں بول رہے۔ یہاں تک کہ رنویر سنگھ کے سامنے دیپیکا پاڈوکون بولی کہ میں فلاں فلاں کے ساتھ ڈیٹ کری، اس کے سامنے بولی، تو اب میرے کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے رنویر سنگھ کا بچہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت دنوں کے بعد میں اس کو بچہ ہو رہا۔ تو اس طرح سے میں تہمت والا ویڈیو جیسا بنا دیا، توبہ بھی کرا اس میں گالی دینے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے چند دن پہلے یہ بتایا تھا کہ تم جو ہے اچھی زبان بولو گے، صبر والی زبان بولو گے، بے صبرے نہیں ہوگے، اور تم جو ہے اپنے صبر کو جو ہے اتنا سامنے رکھو کہ تم غرور اور تمہارا تکبر، تمہاری انا اور تمہارا جو بدمزاجی کا طبیعت کا انداز ہے وہ چھلک نہ جائے، اور تحمل سے کام لو۔ اللہ نے کہا میرے کوئی اشارے میں وہ بات نہیں مانا، اور میں سنگم اگین کے وقت بول دیا، اور اس کی میں نتیجے کے طور پہ آنکھ کا جو زخم سہنا پڑا۔ کل سے آج تک آنکھ کے اوپر ہے تکلیف، یہ سوجن کم ہو گئی، یہ تھوڑا سا زخم بھر گیا، یہ ناک کے نیچے بھر گیا، لیکن میں ڈائبیٹک کا ہوں، مجھے انڈیا جانے کے بعد میں آنکھ کو چیک اپ کرانا پڑے گا، مگر میں آپ کو 2 دعائیں میری ہر وقت قبول ہوتی۔ ایک ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یہ دعا میں کبھی بھی ایسا پڑھ کے آنکھ کو لگا لیتا ہوں۔ 69 ہونے والے ہیں میرے اب ایج کا، مجھے کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی آنکھ کے تعلق سے۔ اگر سے تھوڑا پانی نکلتا ہے تو فوراً فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید پڑھ لیتا ہوں۔ یہ دعا میری جب سے شوگر ہوا، ایک نکھت بہن ہمارے پاکستان کے، اللہ ان کے بچوں کو جنتی بنائے، اور ان کے بچے دنیا میں اسلام کا پریکٹس کرے، اور ان کے ماں باپ کو صحت دے اور بچوں کو صحت دے، اور ان کی بچی کو اللہ اسلام کے اوپر دائم قائم رکھے اور بچے کو اسلام پہ دائم قائم رکھے۔ میری دعا ہے وہ سرسک اور شاداب ہو کر دنیا سے کوچ کرے انشاءاللہ، اللہ میری دعا سن لے، آمین۔ تو وہ انہوں نے دیا جب سے میں پڑھتا ہوں، اور میرے دونوں آنکھیں جو ہے اچھی بینائی کے ہے۔ دوسری دعا، ہم
بچپن سے ہمارے پورے خاندان میں کیا حیدرآباد میں چلن ہے، کوئی چیز بھی کھو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ویسے تو انتقال پہ بھی پڑھتے ہیں، جس کی چیز تھی وہ لے لیا، جیسا ویسی اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بھی دلا دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پر. یہ دو ہمارے دعا قبول جیسی ہے. اور تیسری میں ابھی کھوج کر رہا ہوں، ابھی پورا مکمل اعتماد نہیں آیا اس پر. 3 بار قل هو اللہ پڑھتا ہوں. حالانکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے میرے بابا اس پہ کامیاب تھے، اور رخصت ہوتے وقت بھی یہی زبان پہ کلمہ تھا میرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ابا کو انتقال کرتے وقت ہم لوگ آب زمزم پلائے، اور پورے محلے کے مصلی ٹھہرے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور پورے اطراف پلنگ کے ان کے ٹھہرے ہوئے تھے اور روح قبض ہوئی. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرے ابا کا ہے. اور ایک دفعہ میرے کو بہت بیماری، سر میں درد ہو رہا تھا، تو میں جو وہ پڑھ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت ڈیلیٹ جیسے ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ، کوئی بھی آپ کا پروگرام ڈیلیٹ کرنا ہے، یا آپ کا بھیجا ہوا کوئی بھی میسیج ہے ڈیلیٹ کرنا ہے، تو جیسا ریموو ہو جاتا ہے، نکال دیتا ہے کمپیوٹر، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسا جاتے ہوئے دیکھا میں، سر سے درد الحمدللہ وہ نہیں بول سکتا میں، دعا قبولی. اور ایک بات دیکھو بھائی، شیطان آپ کے پاس آتا ہے، اور شیطان اللہ اکبر سے بھی چلا جاتا ہے. اور اگر سے کوئی بھی جانور آپ کو تکلیف دینے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی کرو، یہ بھی میں نے آزمایا ہے. تو ابھی جو میں کہنا ہے اس ویڈیو میں کہ آج کل قرآنک ایگزیبیشنس ہو رہے، اور یہ اس کا سلسلہ امریکہ میں بھی چلن آ گیا، کیونکہ یہ سائنٹیفک باتیں سمجھتے ہیں. دیکھو کسی کو آپ میتھمیٹکس سمجھنے والے کو میتھمیٹکس دو، کسی کو تاریخ سمجھنے والا ہے، تاریخ کی باتوں سے اس کو اللہ کے راستے پہ لے آنے کے لیے ہدایت کا تو باعث اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اس کا باعث بن سکتے ہیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، اور ہم اس کا باعث بن سکتے ہیں، اس کو راہ دکھا سکتے ہیں. تو تاریخ کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، میتھمیٹکس کے اعتبار سے جو جس لائن کا ہے، جس کے دماغوں میں کمپیوٹر ہے، اس کو بھی اسی لائن سے ہم سمجھا سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایگزیبیشن کا سسٹم شروع ہوا امریکہ میں، اور انشاءاللہ مڈل ایسٹ میں آ جائے گا. تو میں ابھی پہلے ویڈیو ایک بنایا تھا، میں حیدرآباد جانے کے بعد میں کام کروں گا بول رہا تھا. ابھی وہ میرا ویڈیو اپلوڈ نہیں کرا، البتہ ریکارڈڈ کر دیا. اب وہ آپ اس میں ٹائم بھی دیکھ سکتے. میرا وہ ٹائم جو ہے جب میں بنایا 1 گھنٹہ پہلے ہے، اور میں شام میں اپلوڈ کروں گا میرا بیٹا آ جانے کے بعد. تو ایگزیبیشن کی جو بات بولا وہ میرے کو اتنی پیاری لگی کہ اس میں قرآن کے ایسے حکمتوں والی ہے، جو ابھی کوئی ایک ظفر نام کا ایتھیس ہو گیا، ایگناسٹک ہو گیا، اور اس کی دیکھو ایتھیس بولے تو بھائی میجارٹی میں کرسچنس ہیں نا، 2 بلین سے زیادہ، پہلے اس کا نہیں بولا انہیں. اور میجارٹی میں پرانے جوئش ہے بولے نا، ان کے نہیں پیچھے پڑا. دیکھو اس شیطان کو پہچاننے کا میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں پہچانتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں شیطان کو، اور اس کو بھگاتا بھی ہوں. اللہ نے اتنا ظرف تو دے دیا مجھے. یہ میرا جو ہے جو شرف ہے اللہ کا، کہ اللہ نے مجھے اس ظرف سے نواز دیا کہ میں شیطان کی چال سمجھتا ہوں، اور شیطان کو دیکھتا ہوں اور بھگاتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دہائی دیتا ہوں، اور جانوروں سے حملے سے بچا ہوں. اور ہر بار میں آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہوں. کل البتہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیوں سزا دیا، وہ سمجھ میں آ گیا تھا، اس واسطے میں نے توبہ کیا کہ میں نے فلاں کو گالی دی میرے ویڈیو میں، پہلی دفعہ ہوا. ورنہ میں کبھی بھی آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہوں، باہر نکل کے اللہ کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو، اور کوئی اب شراب نہیں بولتا. کیونکہ اللہ نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، بتاتا ہوں، حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے. یہ 2 رک گئے، جو اور کرسچن کے پاس باتیں. تیسری بات میں پورے ویڈیوز میں اس واسطے کہتا ہوں کہ شاید کوئی درد مند اٹھ جائے، جیسے اب میں نے یہ درد سہتے ہوئے بھی اللہ کا کام کرنا ہے. مجھے آنکھ کا مجھے کرنا ہے، میں آخری سانس تک میرے اللہ کی نشانیاں دینا ہے میرے اللہ کے بندوں کو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دینا ہے. میں ایک حقیر امتی ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر یہ میرا
مشن ہے لائف کا، یہ پرپز آف لائف ہے میری دعوت کا کام. تو میں یہ کام دینے کے لیے انشاءاللہ میں انڈیا جاؤں گا اور وہاں کے ایگزیبیشنز کا لوگوں میں بات رکھوں گا. اور یہاں کا ایگزیبیشن آپ چاہے تو قرآنک ایگزیبیشنز بول کے ڈالیے، ایگزیبیشن قرآن کی بول کے ڈالیں، آپ کو ملیں گے. نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے کالجز کے اسکولز کے اور ایکسپلین کر رہے. تو میں وہ بتا رہا تھا ناستک اگناستک، اس نے یہودیت کو پیچھے نہیں پڑا، کرسچینٹی کے پیچھے نہیں پڑا، ہندوازم کے نہیں پیچھے پڑا، اور کہہ رہا ہے ان سب سے اخذ کیے ہم بول رہا. تو قرآن چیلنج کر رہا، انہیں یہ نہیں سمجھا شیطان کہ ایک سورہ بنا کے بتا، ایک چیپٹر بنا کے بتا. بھائی اگر سے تیرے کو اللہ سے اتنا بیر ہے تو اسلام کے پیچھے کیوں پڑا تو؟ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو اسلام کے پیچھے ہی پڑے ہوئے رہتے بعض مسلمان جو اسلام چھوڑ دیتے، اور ان کو سزا بھی ملی. کو قریشی تھا نبیل قریشی، انہیں اسلام چھوڑ دیا تھا، انہیں تو اتنی بری حالت میں مرا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دے کے اٹھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو شاید بخش دے، مگر اس کی جو زندگی تھی وہ صرف اسلام کے پیچھے پڑا رہتا تھا. حالانکہ انہیں قادیانی تھا، انہیں مسلم نہیں ہوتا، قادیانی مسلم نہیں ہوتا، اور ہمارے کلمے پہ پورا نہیں اترتا انہیں قادیانی. ہمارا کلمہ فائنل والا ہے، دین مکمل والا ہے، قرآن دین مکمل کیے. انہیں قرآن کی طرح اور ایک کتاب تو نہیں لایا تھا، قادیانی رسول جو بھی بولے تھا انہیں، اور اس کو کوئی اس سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ہے انہیں، جیسا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا کی کتابوں میں ہے. اور پھر اس نے کوئی میراکل نہیں بتایا تھا، قادیانی جو ہے رسول بول لیے اس کو. تو اس طرح سے دشمن اسلام میں مسلمان جو اسلام چھوڑ دیتا اور صرف اسلام کے پیچھے پڑتا، اور دوسرے کتابوں والوں کو چیلنج کیسا دے سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بولے تو ان کے پاس خدا ہے کیا؟ یہ نہیں سمجھ سکتا یہ ان پڑھ آدمی جو اسلام کے خلاف بولتا. ابھی دیکھا اس کو، تو اس کو یہ سمجھ میں اس واسطے نہیں آتا کہ 1000 نشانیاں بھی اگر اللہ تعالیٰ بتا دے، اللہ کہہ رہا ہے اگر اس کو اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو ناستک ہی مرے گا، ایتھیسٹ اگناسٹک ہی مرے گا، کافر مرے گا، مشرک مرے گا، شرک بدعت کا ہو جائے گا. ایک بات بھی نہیں سمجھ میں آئے گی اس کو. 1000 نشانیوں کی قرآن ہے، 1000 نشانیاں میرے ویڈیوز میں بتایا، مگر ایسے لوگ اسلام کو نہیں سمجھیں گے. تو میری یہ ویڈیو میں یہ بتایا کہ میں 1 گھنٹہ پہلے بتایا کہ میں انڈیا جا کے یہ ایگزیبیشنز کا کام کریں گے ہم. اب تک کے جو جماعتیں کرے وہ بیچارے لڑ لے کے اب تک نہیں ملے، مل کے بھی نہیں رہ سکتے. انسان مل کے نہیں رہتا، انسان خون بہے گا. اللہ 2 ہی نشانیاں دیا اسلام کو سمجھنے کے لیے، 2 ہی باتوں میں اسلام ہے بولا میں، اور 3 باتیں میں وہ جو دے رہا ہوں نہ جو نہ کرسچن نہ ہندو سمجھ سکتا. اللہ نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے، عیسیٰ کو ہماری قرآن میں بتا میں نے اس کو بنا باپ کے پیدا کیا. اس واسطے اس کی ماں شہادت ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کی ماں ہے پریزنٹ، اس کے پیٹ میں تھا، وہ اس کے بچے دانی سے نکلا، وہ شخص ہے، ایک شخصیت ہے اس کی ماں کی، اس سے تولد ہوا، پدر ہوا، پیدا ہوا. اللہ اکبر.